بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اپنی رحمت، برکت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے لٹا رہا ہے۔ جی ہاں، رمضان المبارک کے اندر کچھ اعمال ہمیں ایسے بھی کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم لازمی مغفرت کے مستحق ٹھہریں۔ تو آج میں آپ کو وہ 4 چیزیں ایسی بتانے جا رہا ہوں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے یعنی رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 چیزیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اور 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں۔ 2 چیزیں جن سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلمہ کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو۔ دوسری 2 چیزیں جس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جی ناظرین، تو آپ نے سماعت کر لی وہ 4 چیزیں جو ہمیں اپنے معاملات کے اندر شامل کرنی ہے۔ شروع کی 2 چیزوں کے اوپر اگر میں بات کروں، حضور نے فرمایا کہ کلمے کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو۔ کلمہ ایک ایسا عمل ہے، رسول اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ افضل الذکر ہے، یعنی تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر ہے۔ اور اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کلمہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں موت کے بعد بھی بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ ریممبر دس حدیث، حضرت معاذ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، اتنی بڑی فضیلت ہے، تو کیوں نہ ان رمضان المبارک کے دنوں کے اندر کلمے کو اپنا لیں۔ اور یاد رکھیے گا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور جب ہم ایمان اپنا صحیح سلامت اس دنیا سے لے کے جائیں گے نا، تو انشاءاللہ قبروں اور آخرت کی تمام منازل میں ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو رمضان مبارک کے مبارک ایام میں کلمے کی کثرت کیجیے۔ دوسری چیز، حضور اسلام نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کیجیے۔ ناظرین، استغفار ایک ایسی شے ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں امید اور خوف کا نام ہے۔ جی ہاں، ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید کر کے استغفار کریں، اللہ ہم نے جتنے گناہ کر دیے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو استغفار کی کثرت لازمی کیجیے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرائیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت فرماتے، کوئی تصور یہ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ نے امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ایک دن کے اندر 70 مرتبہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ پیغام ہے آپ کی امت کے لیے، ہمیں کس قدر استغفار کو اپنانا چاہیے اور اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق ٹھہرانا چاہیے۔ اور جو 2 چیزیں رسول اللہ نے مزید ارشاد فرمائی، جنت کا سوال کرو۔ جی ہاں، آج ہمارے پاس ٹائم ہے رب تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے دوستوں کے ساتھ گیدرنگز جمانے کا، ہمارے پاس ٹائم ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ہمارے پاس ٹائم ہے پکنکس پر جانے کا، انجوائمنٹ کرنے کا۔ رمضان المبارک کے دنوں کے اندر بھی بازار جانے کا ٹائم ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کا ٹائم نہیں ہے۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جی ہاں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے ناظرین، ہم تو دنیا کی چھوٹی سی ایک آگ لگ جائے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا اپنے دلوں کے اندر خوف طاری کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر ابھی بھی وقت ہے، دعائیں مانگ لیجئے، انشاءاللہ یہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہی پیغام ہے کہ ان 4 چیزوں کو اپنے رمضان المبارک کے شیڈول کے اندر شامل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل بے شمار برکات، فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رمضان المبارک میں خوب عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار اور جہنم سے آزاد ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری جائے البلاغ المبین۔